نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ شادی اسلام میں بڑی مشکل نہیں ہے جس طرح آج ہمارے موجودہ زمانے میں حالات نے مشکل کر دیا۔ کسی خاندان میں جہیز کی لعنت ہے کہ جس میں لڑکی والے جب تک جہیز نہیں دیں گے تو رشتہ نہیں ہوگا، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لڑکی کی طرف سے جہیز دینے کے یہ جو رسم ہے، کتنی ساری ایسی لڑکیاں ہیں کہ جو بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو پاتا، اور کتنے سارے ایسے لڑکے ہیں کہ جو ہمارے موجودہ رسموں کی وجہ سے وہ بیچارے شادی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کہیں یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ اکیلا گھر ہونا چاہیے، یا یہ کہ ہم اتنا آپ سے سونا لیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی بیچارہ وہ ساری زندگی کماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس نہ تو اپنا گھر بن سکتا ہے، نہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے پاس وہ سونا ہوتا ہے جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس کی شادی کینسل ہو جاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ حق مہر یہ جو رقم مقرر کی جاتی ہے، یا سونا مقرر کیا جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی گھر وغیرہ کی شرط لگائی جاتی ہے، تو یہ اسلام پہلا دین ہے کہ جس کے اندر حق مہر مقرر کیا گیا۔ اسلام سے پہلے کسی بھی دین میں حق مہر مقرر نہیں تھا، اور یہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مہر کو مقرر فرمایا، اس لیے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوگا تو جب بھی چاہے گا لڑکا طلاق دے دے گا۔ جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک جو نا وہ شک یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی خاص شرط تو لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر طلاق دے گا تو 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، تو اس کی وجہ سے لڑکا بیچارہ جو نا وہ لڑکا مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ طلاق نہیں دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپے دینے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ اور اسلام سے پہلے جو نا وہ حق مہر کی کوئی رقم مقرر نہیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کی زندگی بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی تھی۔ تو مہر کی مہر جو لفظ مہر ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے مہر معجل، یعنی کہ وہ کہ جو جیسے شادی ہو فوراً دینا واجب ہوتا ہے، کہ جیسے پہلی رات ہے لڑکا پہلے حق مہر دے گا تو عورت کے پاس جا سکے گا، ورنہ اس کے پاس نہیں جا سکے گا، اس کو کہتے ہیں معجل، یعنی کہ جلدی والا۔ دوسرے نمبر پہ مہر مؤجل، یعنی کہ وہ مہر کہ جس کی مدت مقرر کی گئی ہے کہ شادی کے بعد میں دے دوں گا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ مہر مطلق، یعنی کہ نہ تو جلدی دینا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہوتی ہے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جلدی دے دیا جاتا ہے، کچھ بعد میں دے دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تب تک بھی مہر نہیں دیا جاتا۔ تو جان لیجئے کہ حق مہر مقرر کرنا یہ عورت کا حق ہے، جو رقم اس کو دی جاتی ہے یا اس کے نکاح فارم میں یا جو زبانی کلامی جو مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ 5 تولے، 2 تولہ، 1 تولہ، یا 50,000، 20,000، 30,000، جو بھی چیز مقرر کی جائے، مہر وہ چیز بن سکتی ہے کہ جو مال ہو۔ اسی طرح کوئی جانور وغیرہ مہر میں دے دیا تب بھی چلے گا، کوئی گھر وغیرہ دے دیا تب بھی چلے گا، گاڑی دے دی مہر میں تب بھی چلے گا، اسی طرح سونا چاندی دے دیا، یہ ساری چیزیں، اور رقم دے دی، یہ ساری چیزیں مہر بن سکتی ہیں۔ تو مہر جو مقرر کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم کی حد فقہ حنفی میں مقرر ہے، اور فقہ حنفی کے علاوہ جو 3 فقہ ہیں، جیسے فقہ حنبلی ہے، مالکی ہے اور شافعی ہے، تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار کوئی نہیں ہے، جتنا بھی دے دو کم سے کم۔ لیکن امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں کم سے کم مہر کی مقدار مقرر ہے کہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، یعنی کہ 10 درہم، اگر اردو میں ہم کہہ لیں تو 10 درہم چاندی یا 10 درہم کی جو رقم بنے گی وہ کم سے کم مہر بنے گی، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی بھی دے دو۔ تو کم سے کم مہر 10 درہم ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مہر مقرر کر دیا جاتا ہے اور لکھوانے کو 100 اور 200 اور اسی طرح جو ہے 50 اور 1500 اور 20 لکھوا دیا جاتا ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں، تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اگر حق مہر مقرر کیا اور اللہ جانتے کہ اس کا ارادہ دینے کا نہیں ہے، اور اس نے بس
عورت یعنی کہ عورت پر قابو پانے کے لیے، یعنی کہ اس کو نکاح میں لانے کے لیے اس نے مہر مقرر کیا اور اس نے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، تو کہا کہ جب وہ مرے گا تو اس حال میں مرے گا کہ وہ زانی ہوگا، معاذ اللہ۔ اور ہمارے یہ تقریباً رسم چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب مہر مقرر کیا جاتا ہے تو سور کے حساب سے سونا بولا جاتا ہے کہ اتنا ہے، اور کسی کا تو قید لگا دی جاتی ہے کہ بھئی اگر 20 لکھوا رہے ہیں تو 10 ابھی دے رہے ہیں، 10 بعد میں دیں گے۔ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ 100 سور لکھوا دو بس دینا نہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق مہر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم جتنا رکھیں گے تو ہمارا نام بڑا ہوگا، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی تقوی والی چیز، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز زیادہ لائق ہے، رسول اللہ جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ لائق تھے کہ وہ اپنے مہر میں غلو کرتے، یعنی کہ مہر زیادہ مقرر فرماتے، اور فرماتے کہ میرے علم کے مطابق رسول اللہ نے اپنی کسی زوجہ یا اپنی کسی صاحبزادی کا 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا۔ 12 اوقیہ حضرت عمر کے حدیث میں اور حضرت عائشہ کے حدیث میں 12 اوقیہ اور ایک نش، یعنی کہ 12.5 اوقیہ۔ 12.5 اوقیہ کو اگر چاندی میں لے کر جائیں گے تو رقم میں تو 500 درہم بنتی ہے۔ یہ 500 درہم جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی جو ہے نا وہ صاحبزادیاں تھیں، ان کا یہ مہر مقرر تھا۔ کہا کہ حق مہر زیادہ مقرر کرنے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے حق مہر کی وجہ سے کتنے سارے رشتے ہیں کہ جو بیچارے جو ہے نا وہ شادی نہیں کر پاتے۔ دونوں طرف غلطی ہے، ایک تو وہ کہ جو حق مہر زیادہ مانگتے ہیں لڑکی والے، اور دوسرا وہ لڑکے والے کہ جو لڑکیوں سے جہیز مانگتے ہیں کہ جہیز دو گے تو شادی کریں گے ورنہ شادی نہیں کریں گے۔ کتنے سارے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ شادی کی بات مقرر پکی ہو جاتی ہے، آخر میں دولہے والے کہہ دیتے ہیں کہ اگر گاڑی دو گے تو ہم بارات لے کر آتے ہیں، گاڑی نہیں دو گے تو ہم بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیے وہ کیا تھا؟ چکی دی، اسی طرح جو ہے پانی پینے کا برتن تھا اور ایک بستر تھا، یا جو ہے وہ چارپائی وغیرہ تھی، بس اس سے زیادہ کوئی مہر وہ نہیں تھا، جہیز نہیں تھا۔ تو پھر ہمارے اندر یہ ہندوانہ رسم و رواج جب سے آئی ہیں تب سے شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور شادی کرنے میں ہمارا ایک اور چیز بھی بڑی پائی جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنے سارے دوستوں کو نہیں بلائیں گے، جب تک ہم اپنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں یا اس طرح ان کے جو ہمارے جو استاد وغیرہ ہیں یا جو ہمارے جاننے والے ہیں جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں، جب تک ان کو نہیں بلائیں گے شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ کوئی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو بلائیں گے تو شادی ہوگی ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے بس۔ اور خود حضور کے زمانے میں حضرت جابر بن عبداللہ کی شادی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا، یعنی کہ وہ شادی کے جو اثرات ہوتے ہیں کہ مہندی وغیرہ یا وہ اپٹن وغیرہ جو لگایا جاتا ہے، تو کہا کہ کیا ہوا جابر، شادی کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ بولے کس سے کی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ بیوہ عورت سے کی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ابا کا انتقال ہوا تو ہماری بہن بھائی بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر میں کماری لڑکی سے کرتا تو وہ سنبھال نہیں پاتی، تو اس لیے بیوہ سے کی ہے تاکہ وہ ان کو سنبھال سکے۔ تو حضور امام الانبیاء اور صحابہ کتنی محبت کرتے تھے حضور سے، لیکن کسی کو یعنی کہ حضور کے صحابی کی شادی ہوئی تو حضور کو دعوت نہیں دی، مطلب بلایا نہیں، اس طرح خاص اہتمام نہیں تھا۔ لیکن ہمارے یہاں تو خاص اہتمام ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے لیے الگ جگہ بنانی ہے، دوستوں کے لیے الگ جگہ بنانی ہے، عوام کے لیے الگ جگہ بنانی ہے، تو یہ اس طرح اچھا نہیں ہے، بلکہ سادگی کے ساتھ شادی کرنا یہ اسلام کو زیادہ پسند ہے۔ تو بات چل رہی ہے مہر کی، تو سب سے زیادہ مہر جو مقرر کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں میں سے، تو وہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان کا تھا، اور وہ 4000 درہم تھا، اور وہ بھی حضور نے مقرر نہیں فرمایا بلکہ نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے مقرر کیا تھا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھ کر بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا 4000 مہر مقرر کیا اور میں اس کو آپ کی طرف جو ہے نا وہ آپ کی گھر والی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو وہ حضور نے مقرر نہیں کیا بلکہ انہوں نے مقرر کیا۔ تو اگر ہم بات کر لیں سب کے مہر کی، تو حضرت ام حبیبہ کا مہر سب سے زیادہ تھا 4000 درہم، اور چاندی کتنی بنتی تھی؟ 14472 گرام چاندی، اور اگر اس کو تولے میں لے کر آئیں گے تو 1052 تولہ چاندی بنتی تھی۔ سب سے زیادہ مہر تھا جو حضور کی گھر والیوں میں سے تھا، لیکن یہ مہر حضور نے نہیں بلکہ نجاشی بادشاہ نے مقرر کیا تھا۔ اور حضور کی جو دیگر ازواج مطہرات تھی ان کا مہر تھا 500 درہم۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر کی حدیث میں ہے کہ 12 اوقیہ، حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ 12.5 اوقیہ،
اگر 12 اوقیہ لے تو 480 درہم بنتا ہے، اگر حضرت عائشہ والی حدیث کو لے تو 500 درہم بنتا ہے۔ تو 500 درہم کتنا تھا؟ 1509 گرام چاندی، اور تولے میں لے کر جائیں گے تو 131.5 تولہ، یعنی 131 تولے جو ہے وہ چاندی بنتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کا خود اپنا مہر 40 درہم تھا، 40 درہم، 500 درہم کا 40 درہم کا تو کہتے ہیں 40 درہم، اور اگر اس کو گرام میں لے کر آئیں گے تو 122.472 گرام چاندی، اور تولے میں لے کر آئیں گے تو 10.5 تولہ، یعنی کہ 10 تولے اور کچھ جو ہے نا وہ گرام تھے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ 400 درہم تھا، 500 درہم بھی نہیں بلکہ 4، ورنہ حضور کی صاحبزادی تھی، سب سے زیادہ مہر مقرر کیا جاتا ہے، 400 درہم مقرر کیا، اور گرام میں اگر اس کو لے کر آتے ہیں تو 1224.72 گرام چاندی بنتی ہے، اور اگر جو تولے میں لے کر آتے ہیں تو 105 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کا مہر صرف 10 درہم تھا، صرف 10 درہم، اور گرام میں لے کر آئیں تو 30.618 گرام چاندی بنتی ہے، اور تولے میں لے کر آئیں تو 2 تولے 2.625 گرام 625 تولہ یعنی کہ چاندی بنتی ہے، 2 تولے اور آدھا تولہ، اور آدھے تولے سے تھوڑا سا اوپر۔ اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ کی صاحبزادیاں تھیں ان کا مہر تھا 480 درہم، یعنی کہ 126 تولے چاندی، بس اتنا مہر تھا۔ تو یہ مہر مقرر کرنا اور پھر اتنا زیادہ مقرر کرنا کہ بس ہماری خاندان میں واہ واہ ہو، دینے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ یوں ہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ زنا کرتا رہا، اس چیز سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور مہر دینا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہر دو، بات النساء صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ اور یہ پھر ہمیں سمجھا دیا جاتا ہے شادی کے ٹائم پہ باپ یا والدہ کی طرف سے کہ بیٹا تم نے اس کو حق مہر معاف کروانا ہے، تو یہ معاف کروانے والا چکر نہیں ہے۔ اللہ کو ارشاد فرما رہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو پھر اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دے دے تو اس کو مزے سے کھاؤ، اس کے علاوہ تمہیں معاف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دے کتنا رہے۔ اگر ہم سونا دے رہے ہیں 5 تولے کیا 100 تولہ بھی جو ہے نا سونا اس کو دے رہے ہیں لڑکی کو، تو سوچے کہ کیا بس اس کی قیمت 100 تولے کے برابر ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہماری نوکرانی بن کر رہے گی، ہماری نوکرانی بنے گی، ہمارے بچوں کی نوکرانی بنے گی، ہمارے ماں باپ کی نوکرانی بنے گی، ہمارے پورے جو رشتہ دار آئیں گے ان سب کی نوکرانی بنے گی، تو کیا بس اس کی مقدار یہی ہے اس کی قیمت کے پاس اس کو 100 تولے چاند جو ہے نا سونا دے دے؟ تو یہ حق مہر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اور یہ سب سے پہلے ہماری شریعت میں مقرر کیا گیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ ہم پر دینا لازم ہے۔ اور پھر شریعت نے کوئی زیادہ کی قید نہیں رکھی بلکہ کم کی قید بھی نہیں رکھی، یہ تو صرف امام اعظم کے ہاں ہے کہ کم سے کم مہر 10 درہم ہے، ورنہ دیگر ائمہ کے نزدیک تو کم سے کم کی بھی مقدار نہیں ہے، جتنے پر دونوں جو ہے نا وہ فریقین رضامند ہو جائیں تو بس یہی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ جتنا بھی دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہر خاندان ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ وہ ہوتے جو غریب ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غریب طبقے والا اگر 10 درہم رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی امیر بندہ اپنی جو ہے نا وہ بیٹی کا نکاح کرے اور کہے بس میں 10 درہم لوں گا، رکھ لے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اچھا نہیں لگے گا کہ اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے اور 10 درہم جو ہے نا وہ اس کا مہر مقرر کیا گیا۔ تو خاندان کے حساب سے دیکھا جائے، اگر غریب طبقے والے ہیں تو کم سے کم مہر مقرر کریں، تھوڑا امیر طبقے والے ہیں تو درمیانہ مہر مقرر کریں، اگر زیادہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے امیر زادی ہے تو اس کا مہر زیادہ رکھا جائے تاکہ اس کی بھی کوئی ویلیو ہو کہ ہاں بھائی یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے کہ زیادہ مہر ہوگا تو اس کا وہ جو ہے نا وہ زیادہ کوئی مرتبہ ہوگا، شریعت میں اس کا کوئی نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے تو عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، کہا کہ مہر مقرر کر دو، اس لیے کہ جب تم اگر اس کو طلاق دے دیتے ہو یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس کچھ رقم ہو جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے۔ اور پھر ہمارے یہ بھی ایک رسم پائی جاتی ہے کہ مہر مقرر کر دیتے ہیں اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ بھائی مؤجل حمزہ کے ساتھ کہ بھائی زندگی میں کبھی بھی دے دیں گے، اور پھر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مہر کی رقم شوہر کے پاس رہ جاتی ہے، شوہر دیتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے 30 سال زندگی کے گزارے، عورت کا انتقال ہوا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مہر اس کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے ان کے ورثاء کو کہ اس کا حق مہر ابھی تک میں نے دیا نہیں، میرے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر طلاق دے دیتا ہے
تو جب طلاق دے گا تو اس کا حق میں اگر پہلے نہیں دیا تو اس کو دینا چاہیے، اور اگر دے چکا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پہلی رات ہی اسے معاف کروانے کی کوشش کی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ خوشی سے سارا معاف کر دے یا کچھ معاف کر دے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی رضامندی سے، ورنہ اس پر کوئی زور زبردستی